اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کی حمد و ثنا، تعریف و توصیف، جو پروردگار عالم اور خلاق کائنات ہے، تمام تر درود و سلام اس کے پیارے محبوب دانائے غیوب، ختم الرسل، دانائے سبل، ہادی کل، مولائے کل، سید الانبیاء، محبوب کبریا، تاجدار دو جہاں، سیاہ لامکاں، شہنشاہ حسینہ، ماہ خوباں، نیر تاباں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس کے اندر پیش کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کا بے پناہ مرتبہ فضل و احسان اور لطف و کرم ہے، جس کی توفیق سے، جس کی رحمت سے، جس کے کرم سے، جس کی حفاظت سے، نگہبانی سے ہم سب محفوظ ہیں، سلامت ہیں اور ایمان اور نیک اعمال والی زندگی سے اس نے بہرہ فرمایا ہے۔ اپنی تعریف خود کرتا ہے، اپنے مقام کو خود بیان کرتا ہے۔ جیسی تعریف اپنی خود کرتا ہے، کائنات میں ایسی کوئی تعریف اس کی نہیں کر سکتا۔ تمام تعریفوں کے لائق، خوبیوں والی، عظمتوں والی، رفعتوں، شانوں والی، بزرگی اور عظمت والی ذات فقط اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہے۔ خود اپنا حوالہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے، اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی زمینوں آسمانوں کا نور ہے۔ جو کائنات میں تمہیں اجالے نظر آ رہے ہیں، جو روشنی نظر آ رہی ہے، جو دنیا جگمگا رہی ہے، یہ ساری چمک دمک، یہ اجالے سب اللہ رب العالمین کے ہیں۔ وہ خود نور ہے اور دلوں میں نور پیدا کرتا ہے۔ وہ خود روشن ہے، دوسروں کو روشنیاں عطا فرماتا ہے۔ سورج، چاند، ستارے سب اس کے نور سے روشن ہیں۔ مثل نورہ کمشکاتٍ فیہا مصباح، فرماتا ہے کہ اس کے نور کی جو مثال ہے وہ ایک چراغ دان کی طرح ہے، جس میں چراغ جلا کر روشن کر کے رکھ دیا جاتا ہے، اور چراغ دان میں چراغ رکھا ہوا اس پہ کوئی موسم اثر انداز نہیں ہوتے۔ ہوا چلے بھی تو چراغ دان چراغ کی حفاظت کرتا ہے۔ اللہ فرمانا یہ چاہتا ہے کہ میں ایک ایسا نور ہوں، کائنات میں ساری مخلوق مل کر بھی اس نور کا کچھ بگاڑ سکتی نہیں ہے۔ میں مالک ہوں، زور والا ہوں، قوت والا ہوں، حکومت اور بادشاہی والا ہوں۔ میں ہی سب بادشاہوں کا بادشاہ ہوں۔ وَهُوَ أَحْكَمُ الْحَاكِمِينَ، اور وہ سارے حکمرانوں سے بڑا حکمران ہے۔
اقتدار اعلیٰ کا مالک خود ہے، فرماتا ہے المصباح فی زجاجۃ، جیسے کسی نے شیشے میں کوئی چراغ رکھا ہو اور وہ روشنی دے رہا ہو، میں ایک ایسا نور ہوں، پردے میں ہوں، میرے نور سے کل کائنات روشن ہے۔ یہاں ایک بات قابل غور ہے، کہیں سے روشنی نظر آ رہی ہو، اجالا ہو، تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ پیچھے کوئی چراغ جل رہا ہے۔ بادل ہوں بھی سورج کے ہونے کا احساس روشنی دے رہی ہوتی ہے، دن کا اجالا بتاتا ہے کہ بادل کے پیچھے سورج چمک رہا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے یہ جو دنیا تمہیں روشن نظر آتی ہے، یہ سمجھ لو کہ پیچھے میرا نور چمک رہا ہے، میرے نور سے کائنات میں اجالے ہیں، آسمان روشن ہے، زمین روشن ہے، جنت روشن ہے، عرش، لوح و قلم، کرسی سب میرے نور سے جگمگا رہے ہیں۔ خود پردے میں ہے اور فرماتا ہے یہ نور، یہ روشنیاں، یہ اجالے میرے ہونے کی خبر دے رہے ہیں کہ میں ہوں، اگرچہ نظر نہیں آتا، یہ سب میری خبر دے رہے ہیں، یہ میرا پتہ دے رہے ہیں کہ میں ہوں، مجھے تلاش کرو۔ یا ایھا الذین، فرماتا ہے اے ایمان والو، کوئی سبب تلاش کرو، کوئی وسیلہ تلاش کرو، اور کسی سبب کے ذریعے مجھے تلاش کرو، مجھے ڈھونڈو کہ میں کہاں ہوں، میرا کوئی کھوج کھرا لگاؤ، جس کو پتہ ہے اس سے میرا پتہ پوچھو۔ کہیں جانا ہو تو بندہ اس بندے سے پوچھتا ہے جس نے اس جگہ کو دیکھا ہو، جو جانتا ہو کہ راستہ کس طرف سے جاتا ہے، جگہ کہاں پہ ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے مجھے ملنا ہے، مجھے تلاش کرنا ہے تو کسی اللہ والے سے ملو، جس کو میں ملا ہوں اس کو ملو، اس سے میرا پتہ پوچھو، پھر تمہیں کوئی کھوج مل جائے گا۔ ایسے نہ زندگی گزار کے چلے جاؤ، ساری زندگی بیت گئی، بوڑھے ہو گئے، آج تک اس کا کھوج کھرا نہ ملا، ہم نے ڈھونڈا ہی نہیں، ہم نے اسے تلاش ہی نہیں کیا ہے۔ فرماتا ہے مثال اس نے دی ہے، اللہ نور السماوات، اللہ تو نور ہے، اندھیرے میں کچھ ملے یا نہ ملے، اور روشنی میں تو سب نظر آتا ہے۔ فرماتا ہے میں نور ہوں، اجالا ہوں اور روشنی ہوں، پھر بھی تمہیں نظر نہیں آ رہا، پھر بھی آنکھیں بند پڑی ہیں، پھر بھی مجھ سے دور بھاگتا ہے، تجھے کیوں نظر نہیں آتا، میری طرف کیوں نہیں آتا، مجھے سجدے کرنے کے لیے کہاں چلا جاتا ہے، جب وقت ہوتا ہے میں دیکھتا ہوں تو مجھے مسجد میں نظر نہیں آتا، مصلی پہ نظر نہیں آتا، تو اپنے کام کاج میں لگا ہوتا ہے، تجھے پتہ نہیں قیامت کے دن کا نور میں ہوں، قبر کا نور میں ہوں، جنت کا نور میں ہوں، اور جس دن اندھیرا ہوگا اس دن تجھے نور دینے والا بھی میں ہوں۔ کہاں بھٹکا پھرتا ہے، کس کاروبار میں پڑا ہوا ہے، کس دنیا میں کھویا ہوا ہے،
کون سے رشتے بنا لیے ہیں، مجھ سے تو رشتہ توڑ دیا ہے، مجھ سے دور ہو گیا ہے۔ کس کو اپنا بنایا ہوا ہے، جس کو اپنا سمجھتا ہے وہ تیرا اپنا نہیں ہے۔ ایک میں ہوں جو تیرا ہوں، مجھے اپنا بنا لے، مجھے تلاش کر، میری کوئی خبر لے کہیں سے، کوئی خبر والا مل جائے اس سے پوچھ، میرا کوئی پتہ پوچھ، پھر تجھے پتہ چلے تو کون ہے۔ آج تک تو ہم نے یہ نہیں جانا کہ ہم کون ہیں، ہم نے یہ نہیں سمجھا کہ وہ کون ہے، کیا اس کی عظمت اور شان ہے، کیا اس کے مرتبے ہیں، کیا مقام ہیں، کیا بزرگی ہے، کیا اس کی حکمتیں ہیں، کتنا وہ دانا ہے، کتنا وہ مالک زور والا اور سلطنت والا ہے، کس قدر اس نے، اندازہ لگائیں اس کی طاقت کا، اربوں کھربوں دنیا کو پیدا کر کے خود ساری دنیا کا مالک بنا، ذرے سے لے کر عرش اولا تک ہر چیز کا مالک، ہر چیز اس کے قبضے میں ہے، مٹھی میں بند ہے۔ فرماتا ہے انسان تجھے پتا ہے میں نے تیری پیشانی کے بالوں سے تجھے پکڑا ہوا ہے، کہیں چھڑا کے جا سکتا ہے؟ یا محشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا لا تنفذون الا بسلطان۔ اے گروہ جن و انس، اے بڑے بڑے بادشاہوں، بڑے بڑے چودھریوں، بڑے بڑے مالداروں، طاقت رکھنے والوں، جوانیاں رکھنے والوں، سن لو، اگر میری بادشاہی سے، میری کائنات سے، زمین و آسمان کے کناروں سے اس دن، قیامت کے دن کہیں بھاگنا چاہو گے نا، فنفذو بھاگ لینا، دوڑ لگا لینا، لا تنفذون الا بسلطان، جدھر بھی جاؤ گے میری ہی بادشاہی ہوگی، میری ہی حکومت ہوگی، میری ہی کائنات ہوگی، میری ہی دنیا ہوگی، کہیں نہیں جا سکتے۔ اس زمین کے علاوہ کوئی اور زمین نہیں ہے، ایک ہی زمین بنائی ہے، تہ در تہ 7 تہوں میں اس کو بنا دیا ہے، 7 آسمان، فرماتا ہے میں مالک ہوں، رب السماوات، آسمانوں کا رب ہوں، والارض، زمینوں کا رب ہوں، رب الناس، میں لوگوں کا رب ہوں، مالک الناس، میں لوگوں کا مالک ہوں۔ بھائی ہمارا مالک خدا ہے، مالک الناس ہی، فرماتا ہے میں مالک نہیں ہوں صرف، الہ الناس، میں لوگوں کا معبود ہوں، لوگوں کا میں معبود ہوں، میں وہ ہوں جس کی عبادت کی جاتی ہے، میں سچا معبود ہوں، معبود حقیقی ہوں، تمہارا مالک بھی ہوں، معبود بھی ہوں، اور تمہارا رب بھی ہوں۔ 3 آیتوں میں 3 جملے بولے اور کتنے خوبصورت جملے بول دیے، ایک ایک 2 لفظ بولتا ہے، بڑے خوبصورت جملے بولتا ہے۔ فرمایا رب الناس، لوگوں کا رب ہوں، رزق دیتا ہوں، پالتا ہوں، روزی دیتا ہوں تمہیں، تمہارا خیال رکھتا ہوں، جوان کرتا ہوں، بڑا کرتا ہوں، طاقتیں دیتا ہوں، صحت دیتا ہوں، عقل دیتا ہوں، شعور دیتا ہوں،
رشتے دیتا ہوں، دنیا میں معیار دیتا ہوں، مقام دیتا ہوں، مرتبے دیتا ہوں، اور میں ہوں وہ جو جنت دیتا ہوں، جنت کی نعمتیں دیتا ہوں، اور میں ہی وہ ہوں جو دنیا میں مختلف قوموں کو رسول اور نبی دیتا رہا۔ پھر جب میں نبی دیتا رہا اور میں وہ ہوں جو اس امت کو محبوب خدا دیتا ہوں، اپنا حبیب تمہیں عطا کرتا ہوں، میں وہ رب ہوں، مالک الناس، میں مالک ہوں تمہارا، الہ الناس، آؤ اپنے معبود کی عبادت کرو، آؤ اس کے آگے جھک جاؤ، اس کو سجدہ کرو، وہ سجدے کے لائق ذات ہے، اس کو پہچانو، اس کو تلاش کرو، کوئی اس کا عطا پتہ معلوم کرو۔ فرماتا ہے میں نور کی طرح میرا راستہ چمک رہا ہے، روز روشن کی طرح میرے راستے جگمگا رہے ہیں، آؤ تلاش کرو۔ تو فرماتا ہے میں یہ مثالیں بیان کرتا ہوں لوگوں کے لیے تاکہ لوگوں کو سمجھ آ جائے، لوگ میری طرف آ جائیں، ان کو معلوم پڑے کہ ہمارا کون ہے، دنیا میں کون ہے، پہچان کرو کون ہے۔ کیا رشتہ دار روزی دیتے ہیں؟ کیا دوست روزی دیتے ہیں؟ کیا ماں باپ ہمارے مالک ہیں؟ ماں باپ کا بھی وہی مالک ہے، رشتہ داروں کا بھی وہی مالک ہے، تیرے جو گھر کے پاس رہتے ہیں ان کا بھی وہی مالک ہے، جس بستی میں رہتا ہے اس بستی کا مالک ہے، جس گھر میں بیٹھا ہے اس گھر کا بھی وہی مالک ہے، اور اس گھر کا بھی وہی مالک ہے، تیری جان کا مالک ہے، تیری عزت و آبرو کا مالک ہے، تیری دنیا کا مالک ہے، تیری آخرت کا مالک ہے، تیری خوشیوں کا مالک ہے، تیرے غم بھی اس کے ہاتھ میں ہیں، چاہے تو تیری گود میں ڈال دے، تیرے دامن میں غم ڈال دے، تیرے دامن میں غم ڈال کر تیری دنیا کے سکون کو چھین لے، اور چاہے تو کرم کر کے، رحمت کر کے تیری گود میں، تیرے دامن میں خوشیاں ڈال دے، اور ساری زندگی تیری سکون سے گزر جائے، تیری دنیا کو بھی حسین بنا دے، تیری قبر کو بھی حسین بنا دے، تیرے حشر کو بھی جگمگا دے، روشن کر دے۔ جب تو جائے اس شان سے جائے کہ اہل محشر دیکھ کر تجھے ناز کریں، تیرے اوپر رشک کر رہے ہوں کہ وہ غلام مصطفیٰ آ گیا ہے، وہ خدا کا بندہ آ گیا ہے، وہ خدا کا فرما بردار بندہ آ رہا ہے، دنیا میں اس کے آگے جھکنے والا آ رہا ہے، آج سر اٹھا کے آ رہا ہے، آج بڑی شان سے آ رہا ہے، جاتے ہی فرشتے اس کا استقبال کریں گے، اس کے گلے میں پھولوں کے ہار ڈلیں گے، اس کا خود رب استقبال کرے گا، سلام قولا من رب رحیم۔ جب اس کی بارگاہ میں پہنچے گا اللہ خود فرمائے گا آ میرے قریب ذرا، مہربان رب کی طرف سے تیرے اوپر سلام ہو، تو سلامتی والا بن گیا ہے، آج تو امن اور سکون کی دنیا میں آ گیا ہے، آج اللہ نے تجھے اتنا بلند کر دیا ہے، وہ جو تو جھکتا تھا نا، وہ جو تو سجدہ کرتا تھا، تیرا جھکنا آج تیرے کام آیا ہے، وہ جو زمین پہ جھکا ہوا تھا میں نے اٹھا کے تجھے آسمانوں سے بلند کر دیا ہے، اونچے مقام تجھے عطا کر دیے ہیں۔ اس لیے اے انسان اپنی ہستی کو پہچان، اپنی اوقات کو پہچان، خود اپنے اوپر غور کر کے میں کون ہوں، میں کیا ہوں، کدھر سے آیا ہوں، میں نے کدھر جانا ہے۔ کوئی بھی مسافر ہے نا، سفر کر رہا ہے، اس سے بندہ پوچھے وہ بتائے گا میری منزل کون سی ہے، میں نے کدھر جانا ہے۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اے میرے غلاموں کن فی الدنیا کا انکا غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہ جیسے کوئی مسافر آیا ہے، کوئی پردیسی آیا ہے، کوئی اجنبی آیا ہے، وہ دنیا کو جانتا نہیں ہے، اس کی دوستیاں بڑی تھوڑی ہیں، اس کے رشتہ دار بڑے کمزور ہیں،
وہ دنیا میں تعلق کم بناتا ہے، اس کو پتہ ہے تعلق کیوں بناؤں، یہاں پہ تو رہنا نہیں ہے۔ حضرت نوح علیہ السلام 1000 سال دنیا میں رہے، اپنا 1000 سال، لیکن ساری زندگی مکان نہیں بنایا۔ وہ کانے اور کائی اور ککھ اکٹھے کر کے ایک جھونپڑی بنائی ہوئی تھی، اس کلی میں 1000 سال گزار گئے۔ کسی نے پوچھا اے نوح علیہ السلام اتنی عمر گزاری ہے، گھر کیوں نہیں بنایا؟ فرمایا ہم دنیا کے بندے نہیں ہیں، اس لیے ادھر گھر نہیں بنائیں گے، ہم تو پردیس میں آئے ہوئے ہیں، زندگی گزار کے کچھ لمحے گزار کے پھر وطن واپس لوٹ جائیں گے۔ ہمارے گھر تو ہمارے اس دیس میں ہیں جس دیس سے دنیا میں آئے ہیں، ہم اس دنیا کے کب بندے ہیں؟ کیوں یہاں پہ ہم رہائشیں بنائیں، کیوں مکان تعمیر کریں جب ہم نے ادھر رہنا ہی نہیں ہے؟ تو کون سے گھر ہیں، کون سے مکان ہیں، کون سے کمرے ہیں؟ کن فی الدنیا کا انا کا غریبن، ہم تو مسافر ہیں، دنیا میں آئے ہیں چلے جانا ہے، گھر ہمارا ادھر ہی ہے، پردیس میں آئے تھے کچھ کمائی کر کے اپنے دیس لوٹ جائیں گے۔ لاکھوں گئے ہوئے ہیں دوسرے ملکوں میں، کمائیاں کر کے وطن کو لوٹ آتے ہیں، واپس آتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے بھائی یہ جو گیا تھا نا اچھی کمائی کر کے آیا ہے، بڑا پیسہ کما کے آیا ہے، اس کی دنیا کی زندگی بڑی اچھی نظر آتی ہے، لوگ کہتے ہیں اس کا ادھر کاروبار اچھا تھا، بڑی سونی کمائی کر کے لوٹا ہے۔ اور کئی بیچارے دوسرے ملکوں میں بھی جاتے ہیں، کمائی کرتے، کام نہیں چلتا، کام خراب ہو جاتا ہے، خروج لگ جاتے ہیں، واپس آنا پڑتا ہے، جیسے گئے تھے ویسے ہی خالی واپس لوٹ آئے۔ یہی دنیا ہم اس دیس سے اس پردیس میں کمائی کرنے آئے ہیں۔ اس دن جب حشر کے دن سارا میلہ لگا ہوا ہوگا، پھر دیکھیں گے کون کمائی کر کے گیا ہے، کس کے ہاتھ کیا لگا ہے، پیسے تھے حج نہ کیا محروم رہ گیا، کوئی بیچارہ بڑا غریب تھا، دعائیں منتیں مانگ مانگ کر آخر وہ مدینے پہنچ گیا، وہ کعبے پہنچ گیا، وہ مسجد میں پہنچ گیا، وہ جمعے کے لیے آ گیا، وہ پنجگانہ نمازوں کے لیے آ گیا، اسے موقع ملا قرآن کی تلاوت بھی کر لی، اسے موقع ملا اس کا ذکر بھی کر لیا، اس کی یاد میں بیٹھا رہا، زندگی اللہ اللہ کرتے گزر گئی، زندگی اللہ والوں کے ساتھ جڑے ہوئے گزر گئی، بڑی اچھی زندگی گزار کے جب گیا اللہ خود فرمائے گا او محشر والو دیکھو یہ میرا وہ بندہ آیا ہے جو پردیس سے واپس لوٹا ہے، بڑی کمائی کر کے آیا ہے، بڑی شان سے آیا ہے، بڑی دولت لے کر آیا ہے، اس کے پاس ایمان کی دولت ہے، اس کے پاس نیک اعمال کی دولت ہے۔ اس دن نیکی کل کائنات کے برابر کوئی سونا بھی دے گا تو ایک چھوٹی سی نیکی بھی نہیں ملے گی۔ اور آج نیکیوں کا بازار سرے عام کھلا ہے، آج تیرے پاس وقت ہے، تیری اولاد کے پاس وقت ہے، خود بھی نیکیاں کما لے، اولاد کو بھی کہے بھئی کچھ کمائی کر لو، جنہاں دے نیانے کمائی نہیں کر دے والدین پریشان ہوندے نے، روزگار نہیں ہے، نوکری نہیں مل رہی، کاروبار نہیں ہے، بچوں کی نوکری کی فکر ہے، بچوں کے روزگار کی فکر ہے، بچوں کے مستقبل کی فکر ہے۔ بھائی بچوں کا مستقبل تو جنت ہے، تیرا مستقبل بھی جنت ہے، تو جنت کا مسافر ہے، تو دنیا کا مسافر نہیں ہے۔ چند دن تیرے پاس ہیں، چند دن تیرے پاس ہیں، وہ دنیا میں محبت رسول، عشق رسول کی شمع جلانے والے بہت سارے اس دنیا سے چلے گئے ہیں،
اور رات کو تحریک لبیک یا رسول اللہ کے سربراہ حضرت علامہ شیخ الحدیث الحافظ القاری خادم حسین رضوی وہ بھی اس دنیا کو داغ مفارقت دے کر جا چکے ہیں، جن کے ہاتھ میں تحفظ ناموس رسالت کا پرچم تھا، ختم نبوت زندہ باد کے نعرے لگانے والے آج اس دنیا میں نہیں رہے، جنہوں نے اس امت کے دل کے اندر حب مصطفیٰ کا جذبہ پیدا کیا، عشق مصطفیٰ کا جذبہ پیدا کیا، آج وہ ہم میں نہیں رہے، ان کا وصال ہو چکا ہے، اور امت مسلمہ ایک بہت بڑے عالم دین سے محروم ہو کے رہ گئی ہے۔ وہ جو حکومتوں سے ٹکرانے والے تھے، وہ جو کفار کی یلغار سے ٹکرانے والے تھے، جو دنیا میں کہیں بھی ناموس رسالت کے اوپر کوئی بات کرتا تھا اس کے سامنے دیوار کی طرح کھڑے ہو جاتے تھے، نعرہ لبیک یا رسول اللہ لگاتے تھے، آج وہ ہم میں نہیں رہے۔ تو دوستو، رہنا ہم نے بھی نہیں ہے۔ یہ جو چمن، یہ جو باغ، یہ جو گلستان، آج بہار اس کے اندر ہے، کل خزاں بھی آئے گی۔ سدا نہ باغی بلبل بولے، سدا نہ باغ بہاراں، سدا نہ ماپے حسن جوانی، سدا نہ صحبت یاراں۔ جاتے جاتے پھر حسرت بھری نگاہوں سے ہر بندہ یہ پیغام دے کے جا رہا ہوتا ہے، لے او یار حوالے رب دے تے میلے 4 دناں دے، اس دن عید مبارک ہو سی جس دن پھر ملیں گے۔ قیامت کے دن جب ملاقات ہوگی، اب ہم اس دنیا سے سدھار کے جا رہے ہیں، کوچ کرنے والے ہیں، اس دنیا کو چھوڑنے والے ہیں۔ اس سے پہلے کہ اگلا قدم قبر میں ہو، کچھ تیاری کر لو، کچھ سامان لے لو، کچھ نیکیاں لے لو، کچھ نمازیں لے لو، کچھ اللہ کی یاد کے ترانے، کچھ اس کی حسین یادوں کے پھول یہ اپنے دامن میں لے کے چلو۔ عشق مصطفیٰ کی شمع دل میں جلا کے، محبت مصطفیٰ، غلامی مصطفیٰ، در مصطفیٰ کی گدائی اپنے سینے میں بسا کے پھر لحد میں جا کے قدم رکھنا، انشاءاللہ پھر لحد بھی روشن ہوگی، پھر قبر میں بھی اجالے ہوں گے، پھر حشر میں بھی اجالے ہوں گے، پھر قبر کے اندر وہ تجھے لینے آئیں گے، وہ تیرا استقبال کرنے آئیں گے۔ اللہ فرماتا ہے میرے مصطفیٰ کے کچھ غلام ایسے ہیں، جب قیامت آئے گی قبر سے ہی ان کو ریسیو کریں گے اور سیدھا جنت لے جائیں گے، قبر سے سیدھا جنت میں جائیں گے۔ کچھ ایسے بھی خوش نصیب ہوں گے، ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا حشر کہاں ہے، حساب کتاب کہاں ہے، کس وقت وہ پل صراط سے گزرے، پتہ تب چلے گا جب جنت کے دروازے کے اوپر کھڑے ہوں گے اور ان کے لیے جنت کا دروازہ کھل رہا ہوگا، وہ جنت میں داخل ہو رہے ہوں گے، اور پھر وہ یہ ضرور کہیں گے میں صدقے یا رسول اللہ۔ ایک بار کہو نا، میں صدقے یا رسول اللہ، میں صدقے یا رسول اللہ۔ یہ سارے تمہارے ہی کرم ہیں، آج جو جنت میں پہنچا ہوں یہ تمہاری وجہ سے ہے، اے رحمت للعالمین، یہ سب آپ کے کرم ہیں، یہ سب آپ کی مہربانیاں ہیں۔ وہ جو آپ نے جینے کا طریقہ سکھایا تھا نا، اسی طرح جی کے آیا ہوں، اس لیے جنت میں پہنچ گیا ہوں۔ وہ جو اذانیں دے کے گئے تھے نا، میں بھی وہ ترانے گاتا رہا۔ وہ جو نماز سکھا کے گئے تھے نا، میں بھی وہ پڑھتا رہا۔ وہ جو آسمان سے قرآن نازل ہوا تھا، میں بھی اس کی تلاوت کرتا رہا۔ اے محبوب، جیسے جیسے تم خدا کو یاد کرتے رہے، ہم بھی آپ کے نقش قدم پہ چلتے رہے، اور آج چلتے چلتے ہم جنت میں پہنچ گئے۔ بڑا کرم ہوا ہے، بڑی مہربانی ہوئی ہے۔
آج اللہ نے بڑا اونچا مقام عطا فرمایا ہے، اور یہ سب صدقہ مصطفیٰ ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ حضور کے صدقے سے کرم ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمارے دلوں میں بھی عشق مصطفیٰ پیدا کرے، ہم بھی اپنی جان ناموس رسالت کی حفاظت کرتے کرتے اس دنیا سے جان اس کے حوالے کر دیں۔ ہماری جان، ہمارا مال، ہماری اولاد، ہماری دنیا، ہماری دولت، سب کچھ حضور کے قدموں پہ قربان ہے۔ وما علیہ الا البلاغ المبین۔